آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ حضرت عمر کے دل سے نکلی یہ بات، زبان سے نہیں کہی۔ کیا شاعر ہے یہ انسان! فوراً آیت نازل ہو گئی، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بالکل نہ اندر دہل گئے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، لگے یار یہ تو کاہن بھی ہے۔ فوراً آیت نازل ہو گئی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام۔ پر یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عمر کے دل میں قرآن اتر چکا تھا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ، ترتیب یہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم قرآن کا جو مغز ہے، جو اس کی روح ہے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جن مواقع پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں ان میں سے ایک موقع ختم قرآن کا ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر طاق رات اور شب جمعہ اگر جمع ہو جائے، ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شب قدر کی تعیین نہیں فرمائی، اس کو بیان نہیں فرمایا کہ 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے یا 29 میں۔ لیکن بزرگان دین کے کچھ مجربات ہیں، کچھ ان کے مشاہدات ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام کے کچھ مشاہدات اور کچھ تجربات کی روشنی میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طاق رات اور شب جمعہ جمع ہو جائے تو امید ہے کہ شب قدر یہی ہے، اور اگر پھر وہ 27ویں بھی ہو تو اس کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں امکان کی بات کر رہا ہوں، کوئی کنفرم بات میں بھی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال لیلۃ القدر، پھر اوپر سے شب جمعہ، اور پھر رمضان المبارک کی ساعتیں، یقیناً انشاءاللہ تعالی بہت مبارک رات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس رات کے سلسلے میں جو دعا کا مرحلہ ہے وہ سب سے اہم ترین۔ اس سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ یہ ختم قرآن مجید کی مجلس ہے۔ آپ حضرات نے سنا اور میں نے سنایا، اور سارے عالم کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہی ترتیب ہے کہ ایک شخص سناتا ہے، یا 2 لوگ یا 3 لوگ حفاظ سناتے ہیں، اور ایک مجمع کثیر سنتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کو اس مہینے میں اتار کے اس مہینے کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ چیز افضل ہو جاتی ہے، اس چیز سے پھر ساری کائنات اس سے نیچے ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ سادہ کاغذ ہے، سادہ صفحہ ہے، وہ صفحہ استعمال ہو رہا ہے اخبار میں بھی، سائنس کی کتاب میں بھی، وہ صفحہ معاشرت علوم کی کتاب میں بھی، وکلاء کی کتاب میں بھی، ہر کتاب میں وہ صفحہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عام کتاب، لیکن وہی صفحہ، اس صفحے پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام مبین چسپاں ہو جاتا ہے، جب چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس کو وضو کے بغیر بھی نہیں چھو سکتے۔ اسی طریقے سے جو نسبت قرآن کے ساتھ جب جڑ جائے تو وہ چیز افضل ہو جاتی ہے، چنانچہ سنانے والا بھی افضل اور سننے والے بھی افضل۔ سننے والے بھی معمولی افضل نہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتدارس مع جبریل علیہ الصلاۃ والسلام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رمضان المبارک میں دور فرماتے تھے. عجیب بات ہے، یعنی حضور کبھی خود کھڑے ہوتے تھے، جبریل سنتے تھے، کبھی جبریل کھڑے ہوتے تھے، حضور سنتے تھے. عجیب منظر ہوتا ہوگا، عجیب منظر ہوگا کہ جس نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی جو ہے جبریل کو کہہ رہا ہے کہ تم آگے بڑھو اب میں سنوں. معلوم یہ ہوا کہ سننا بھی افضلیت کا بہت بڑا مقام ہے. یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. حضرت ابی بن کعب قاری تھے. ہر صحابی کی اپنی ایک خصوصیت تھی. حضرت بلال مؤذن تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم عطا فرمایا خوب. ہر صحابی، ہر پھول کی الگ ایک خوشبو. تو حضرت ابی بن کعب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور بڑی خوبصورت تلاوت فرماتے. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا ابی، اللہ کا تیرے لیے سلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ تو قرآن پڑھ اور ہم سنیں. تو حضرت ابی بن کعب نے جب یہ بات سنی تو چیخ نکل گئی. فرمایا یا رسول اللہ، واقعی میں کہ اللہ کا میرے لیے سلام آیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں گے، یعنی نازل آپ کے اوپر. فرمایا ہاں، اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، میرا بھی یہی فرمان، چلو پڑھو اور میں سنوں. دنیا کی کوئی کتاب مجھے آپ دکھا دیں، کوئی کتاب کہ جس کو سننے پر بھی ثواب. اور قرآن مجید عجیب معاملہ ہے. بقیہ پچھلی جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سب کتاب اللہ تھیں. سب کیا تھی؟ کتاب اللہ تھی، سب محترم تھی. سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے بنیادی ضروریات ایمان میں سے ہے. کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائے دائرہ اسلام سے خارج. تورات، زبور، انجیل اور صحائف جتنے بھی آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے بھی صحیفے آئے، سب پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری. لیکن 3 کتابیں قرآن سے پہلے بنیادی، لیکن سب کی سب کتاب اللہ تھی. سب کی سب کیا تھی؟ کتاب اللہ. قرآن مجید کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا براہ راست کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک فتنہ اٹھا بہت بڑا عباسی خلافت کے اندر کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا ایک زمانے میں. یہ دیوار مخلوق ہے، یہ پنکھا مخلوق ہے، یہ قالین مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. تو ایک معتزلہ، ایک فرقہ اٹھا، اس نے کہا کہ قرآن کریم نازل تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ یہ کلام ہے، جیسے کہ میں اور آپ کلام بولتے ہیں، تو میں ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ مخلوق ہے. صحیح ہے نا؟ وہ پیدا کردہ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید بھی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اس موقع پر کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی صفت کی تلاوت کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو امام احمد بن حنبل کو پھر کوڑے لگے، کیونکہ بادشاہ کا بھی جو مزاج تھا وہ معتزلہ ہو چکا تھا. بہرحال ایک علمی بحث ہے وہ. تو معلوم امام احمد بن حنبل کے اس استقامت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ نے پھر یہ فتنہ ختم فرمایا. روزانہ 80 کوڑے لگتے تھے امام احمد بن حنبل کو، اور روایات میں آتا ہے، خود بیان کرتے تھے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کو بھی لگتا نا تو وہ بھی دہل جاتا. تو امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے، کیونکہ صفت ہے نا اللہ کی. میں اگر یہ کہوں کہ رحمان کی صفت، تو رحمان اللہ کی صفت ہے تو جائز ہے. رازق کی صفت، رزق دینے والے کی قسم اٹھاؤں تو جائز ہے. ہاں اگر میں یہ بولوں عبد الرحمن کی قسم تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے، بندہ ہے. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے ساتھ عجیب معاملہ، پڑھنے والا بھی افضل اور سننے والا بھی افضل. اور اس کا اثر قبول، ایسا اثر کہ صحابہ کی ایک کثیر تعداد ہے جو صرف قرآن مجید کو سن کر جو ہے مسلمان ہوئی. یعنی یہ سننا، قرآن مجید کا سننا ایک ایسا معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کو تو وہ مشہور واقعہ پتہ ہے نا
کہ جو ہے وہ ایک دن ارادہ کیا اور ارادہ یہ کیا کہ بھائی جاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے قتل کرتا ہوں. جب جانے لگے تو راستے میں جو ہے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی. کہاں؟ فرمایا حضور کے پاس، یعنی محمد کے پاس آج کام تمام کرنا ہے. فرمایا وہاں پہلے جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر لو. تو یہ مشہور واقعہ ہے، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. لیکن حضرت عمر کا اس سے پہلے کا ایک اور واقعہ ہے، وہ عجیب واقعہ ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ جو ہے یہ نازل ہو گئی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو حضرت عمر سن رہے تھے. حضرت عمر نے کہا، دشمنی تو خوب تھی، حضرت عمر نے کہا کہ یہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح، یہ معاملہ کیا ہے، پڑھتا کیا ہے. تو جس طرح آج خانہ کعبہ کے اوپر یعنی دیوار پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اس وقت بھی ایسے ہی تھا. تو حضرت عمر جو ہے نا وہ پردے کے اندر چھپ گئے اور ایسے 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 آ کے حضور کے قریب پہنچ گئے کہ ان کی آواز سن سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ردم چیک کریں نا آپ اس سورت کا جب یہ پڑھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے ہیں یہاں تک پہنچ گئے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. کہنے لگے یہاں تک جب پہنچ گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سورہ حاقہ کا دوسرے رکوع کا شروع ہو رہا ہے، تو جب یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت عمر نے کہ دل سے نکلی یہ بات، زبان سے نہیں کہی، کیا شاعر ہے، کیا شاعر ہے یہ انسان. تو فوراً آیت نازل ہو گئی، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے. تو حضرت عمر بالکل نا اندر دہل گئے، ابھی پردے کے اندر ہیں. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لے کر آتے. کہنے لگے یار یہ تو کاہن بھی ہے. کاہن مطلب وہ جادوگر ٹائپ بندے جو اس وقت خبریں دیتے تھے. فوراً آیت نازل ہو گئے، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. فوراً یہ آیت نازل. تو اب مزید جو ہے دل عجیب سا ہو گیا. تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام. بس یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عمر کے دل میں قرآن اتر چکا تھا، یعنی پیوست ہو چکا تھا معاملہ، ضرب لگ چکی تھی. کتنے صحابہ کا واقعہ ہے، کتنے صحابہ کا. نجاشی جو بادشاہ تھا، یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کیسے مسلمان ہوا؟ نجاشی جب مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. اپنی زندگی میں صرف حضور نے ایک شخص کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، اور وہ کون ہے؟ نجاشی. اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی حبشہ کے اندر جو موجودہ ایتھوپیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جعفر طیار اس کے محل میں کھڑے ہوئے مجلس میں، تو وہاں سے قریش کا وفد آ گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، یہ تو ہمارے بھگوڑے ہیں. تو نجاشی نے جب بات سنی تو نجاشی نے کہا اچھا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ہم تو چور تھے، ہم تو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ہم تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو نجاشی نے کہا کہ وہ جس شخص کو تم رسول نبی کہہ رہے ہو کچھ اس کے پاس ہے بھی؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں سناتا ہوں. تو حضرت جعفر طیار نے پھر سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکر. بس حضرت جعفر طیار نے تلاوت شروع کی اور نجاشی جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع، اور مجلس میں بیٹھ کے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ مکے کے جو لوگ آئیں ان کو بھگاؤ یہاں سے واپس، میں ان کو حوالے نہیں کروں. تو قرآن مجید کا سننا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، یعنی کہ جس شخص کو نہ اس کو زبان آتی ہے، نہ اس کو اس کے معنی مفاہیم کا بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اس کے اثر کو ڈالتے ہیں. تو یہ عبادت ایسی ہے. تو الحمدللہ 27 دن اور مزید 2-3 دن چونکہ تراویح کے حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور آپ حضرات نے سنا. آپ تمام حضرات بھی اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بہت عظیم الشان عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، مقبول فرما لے، اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ
کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اجتماعی دعا. کون سی دعا؟ اجتماعی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو موقع ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، عجیب عبادت ہے، بہت عجیب عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے. نماز کو نہیں فرمایا، نوافل کو نہیں فرمایا. دیکھو ہر عبادت کا اپنی ایک شان ہے. یہ جو عبادت ہے دعا، یہ خالصتاً عجز کی، انکساری کی انتہا ہے، کہ جب بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جیسے بھکاری ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ عاجزی بڑی پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ مانگنا بڑا پسند ہے. ادعونی استجب لکم، تم مانگو میرے سے. کون سا ایسا بادشاہ ہے جو کہے کہ مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میرے بندوں میں سے تکبر کریں گے، استکبار کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل کروں. معلوم یہ ہوا کہ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو بھی تبرک ہے وہ پیش کیا جائے گا. اور اسی دوران ایک دو ضروری باتیں میں نے اور بھی کرنی ہیں. لمبے چوڑے بیان کا نہ میرا مزاج ہے نہ ارادہ ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بطر کی نماز ہوگی، اور پھر آپ حضرات جو ہے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالی دعا کے لیے نیت فرما لیں. لائٹیں بند کر دیں.